آج جس عنوان پر گفتگو کروں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہو کہ مومنوں کے دلوں میں اس آقا، اس مولا کی محبت کیسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ ہوتا تو کائنات کی رونقیں نہ ہوتیں، وہ نہ ہوتا تو مسجدیں نہ ہوتیں، وہ نہ ہوتا تو مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتیں، وہ نہ ہوتا تو زمین کا یہ فرش نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو آسمان کا یہ شامیانہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو نہ دنیا ہوتی نہ آخرت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہی تو ہے جس کی خاطر خالق نے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسی ذات کی محبت، ایسی ذات کی عظمت ہر اس شخص کے لیے جسے اس دنیا سے فائدہ ملتا ہے۔ میری اس بات پہ توجہ کریں کہ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے جسے ایمان کی دولت مل گئی، نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جسے اس دنیا سے فائدہ مل رہا ہے، ہر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس کائنات کے مالک سے محبت کرے، وہ کیونکہ دنیا میں اسے اگر وجود ملا ہے تو بھی انہی کے صدقے ملا ہے۔ اللہ کی بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ ملا ہے تو انہی سے ملا ہے، اللہ کی معرفت ملی ہے تو انہی سے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا، دعا کرنے کا ڈھنگ ملا ہے تو انہی سے ملا ہے۔ تو کوئی ایسی شے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ان سے نہ ملی ہو۔ ساری چیزیں جو کچھ ملی ہیں سب انہی سے ملی ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ وہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیسے کرو گے؟ فاتبعونی، تو لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت تمہارے اندر تبھی آئے گی جب تم میری اتباع اور میری پیروی کرو گے، اور جب تک تم میری اتباع اور پیروی نہیں کرو گے تب تک تمہارے اندر اللہ کی محبت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہودی اور عیسائی جو کہ ایک نبی کو مانتے تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان پر آسمان سے اللہ نے کتاب اتاری، اس کتاب کے احکامات پر وہ عمل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ وہ اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے ایک غلط بات کہنی شروع کر دی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام دین لے کر آئے، یہ دین ناسخ الادیان تھا، اس دین کے بعد اب کسی اور دین پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضور یہ دین لے کر آئے، یہودیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، عیسائیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں؟ اور حضور کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ وہ بہانہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں ہم۔ ان کا دعویٰ کیا تھا
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو کراس کر کے وہ رب تک پہنچنے کی بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت جبریل امین لے کر آئے کہ محبوب ایسوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت تبھی کر سکتے ہو فاتبعونی، جب تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اور جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے تب تک تم اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن مجید نے راہ متعین کر دی کہ بندہ کامیاب تبھی ہوگا جب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی کرے گا، آپ کے احکامات پر چلے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان کسی کی بات مانے گا کب؟ کیوں مانے گا؟ وہ ایک اجنبی آدمی آپ کو کہے کہ مجھے 10 روپے دے دو، کیا آپ آسانی سے دیں گے؟ لیکن آپ کا بیٹا بولے تو پھر دے دیں گے۔ تو اجنبی کو نہیں دیا آپ نے، بیٹے کو دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے۔ دیا اس لیے کہ بیٹے کی محبت ہے۔ اچھا، آپ کا بیٹا اس نے اجنبی سے مانگا کیا؟ اسے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ کسی اور سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ آپ ہی کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ بیٹے کو بھی آپ سے محبت ہے۔ تو آپ سے مانگا اس لیے کہ اسے آپ سے محبت ہے، آپ نے دیا اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ تو آدمی کسی کی بات مانتا تب ہے جب اس کی محبت دل میں ہوا کرتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو پر آئیے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ اب کھانا کھا لیں، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ یا پانی پی لیں تو کیا جو بھوک لگی تھی وہ مٹ جائے گی؟ نہیں، پیاس مٹانے کے لیے آپ کو پانی ہی پینا پڑے گا، اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہی کھانا پڑے گا۔ تو دنیا میں اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک سبب رکھا ہے، وہ سبب جب ہوگا تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ محبت بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی تو کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ تو دنیا میں انسان محبت جو کرتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ دانشوروں نے 3 سبب بیان کیے۔ انسان کسی سے بھی محبت کرے گا، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو اس سے محبت کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے جس سے محبت کر رہا ہے وہ بڑا حسین اور خوبصورت ہو، تو حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں تو محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہو تو محبت کرتا ہے۔ اب چوتھی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ محبت یا تو حسن کی بنیاد پر ہوگی، یا اخلاق کی بنیاد پر ہوگی، یا پھر دولت کی بنیاد پر ہوگی۔ جس سے بھی انسان دنیا میں محبت کرتا ہے انہی 3 اسباب میں سے کسی ایک سے کرتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں حسن کیسا عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ جو حسن کے ذریعے سے محبت کرنا چاہے وہ حسن کو دیکھ کر محبت کر لے۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہہ اٹھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ارے دیکھا اس لیے نہیں ہے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا ہے۔
تو جب پیدا ہی نہیں کیا تو پھر دیکھتا کیسے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، بلکہ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا اعلیٰ حسین آپ کو رب نے پیدا کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے۔ اور آگے بڑھ کر دیکھیں، ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی اور آسمان پہ چاند چمک رہا تھا۔ چاندنی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے ایک نظر نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا پر ڈالی، دوسری نظر پلٹ کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا، پھر میں پلٹا اور حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر پلٹتا پھر چاند کو دیکھتا۔ میں طے نہیں کر پا رہا تھا کہ حضور زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ میں ایک بار حضور کو دیکھتا، دوسری بار چاند کو، اخیر میں فیصلہ یہی ہوا حضور تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو ایسا حسن انہیں ان کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ یہودیوں کے عالم اور ان کے پیشوا تھے۔ یہودیوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو عبداللہ بن سلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اعلان نبوت کی خبر عبداللہ بن سلام کو پہنچی۔ عبداللہ بن سلام بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کا حسن یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ان کا حسن دلیل ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا۔ دوستو، یہ تو گفتگو نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تھی۔ چہرہ تو ویسے بھی جسم کا اعلیٰ حصہ ہوا کرتا ہے، اوپر کا حصہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے جسم پاک کے آپ نیچے کے حصے کی طرف آ جائیے۔ انسانی جسم میں سب سے نیچے پیر ہوا کرتا ہے اور پیر میں بھی سب سے نیچے تلوا ہوا کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اور یہ گاؤں کے رہنے والے تھے، شہر کے رہنے والے نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، غلے اگایا کرتے تھے، کھیت میں اپنے کام کر رہے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ اے عبداللہ ابن زید، تیرا کام کیا ہے؟ یہ ہل چلانا، پھاوڑے چلانا، یا مدینے جا کر محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا؟ کہتے ہیں یہ خیال آیا، میں نے اپنے اوزار چھوڑے، کہا یہ گھر پہنچا دینا، اور کہا میں تو مدینے چلا۔ وہ مدینہ آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ظاہری کے وہ آخری ایام تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما تھے۔ اب تھوڑی سی آپ اس کیفیت کو اور صورت کو ذہن نشین کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ میں لیٹے ہیں، اس طرف دروازہ ہے، حضور کا سر ادھر ہے، دروازے کی طرف حضور کے قدم پاک ہے، سر ادھر دیوار کی طرف اور قدم پاک دروازے کی طرف، یعنی دروازے سے جو بھی آئے گا اس کی نگاہ سب سے پہلے حضور کے پیروں پر جائے گی، چہرے پر نہیں، پیروں پر جائے گی۔ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں بھی آیا، ادب سے آیا،
ہاتھ باندھ کر آیا. جیسے ہی ام المومنین کے دروازے پر پہنچا، میری پہلی نظر جو پڑی وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک تلووں پر پڑی، چہرے پر نہیں، تلووں پر پڑی. عبداللہ بن زید کہتے ہیں ہاتھ بندھے تھے، نگاہیں تلوے پر کیا پڑی، ایسا حسن تھا کہ نگاہیں ہٹنے کو تیار نہ تھیں. عبداللہ بن زید کہتے ہیں ہاتھ بندھے ہیں، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. آگے بڑھتے ہوئے آئے، اتنا نزدیک ہوئے کہ حضور کے مبارک تلووں کے پاس آ گئے. اب بھی نگاہیں نہ ہٹی، بیٹھ گئے وہاں، اور بیٹھنے کے بعد اپنی پیشانی حضور کے تلووں پر لگا دی انہوں نے. اب سوچیں ذرا آپ، پیشانی یہ ہے اور اسی کے نیچے آنکھ ہوتی ہے، ایک انگلی کی جگہ ہوتی ہے. جب عبداللہ بن زید نے پیشانی حضور کے تلوے پر رکھ دی، ان کی نگاہیں حضور کے تلووں سے کتنا نزدیک ہو گئیں. وہ انہوں نے حضور کے تلووں کے حسن کا اتنا قریب سے دیدار کیا. اس کے بعد عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں پھر وہاں سے اٹھا، اب بھی نگاہیں نہ ہٹیں، اور ویسے ہی الٹے قدم. محبت جہاں ہوتی ہے وہاں ادب بھی ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، نکلنے کا عام ڈھنگ کیا ہوتا ہے، آدمی جاتا یوں ہے آتا یوں ہے، الٹے تو واپس نہیں آتا. لیکن عبداللہ بن زید وہاں سے آ رہے ہیں کیسے، الٹے قدم. کہتے ہیں میں الٹے قدم نکلا اور پھر اپنے گاؤں چلا آیا. 3 دن کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا. یہ خبر پورے علاقے میں پھیلی. عبداللہ بن زید کو بھی یہ خبر پہنچی، نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. عبداللہ ابن زید یہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. مصلی بچھایا، ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نابینا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی لے لے. دیکھا ہے دنیا میں کسی کو؟ آنکھیں مانگنے والے تو بہت دیکھے ہوں گے، یہ ایسا محبوب ہے جس کے عاشق آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دیا کرتے ہیں. مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نبی کریم علیہ السلام کے جب تجہیز و تکفین سے صحابہ فارغ ہوئے، اب ایک دوسرے کی فکر ہوئی. خبر یہ پہنچی کہ عبداللہ ابن زید نابینا ہو گئے. اب بڑے بڑے صحابہ وہ آئے کہ عبداللہ بن زید کی عیادت کریں، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. وہ جب آئے اور آ کر کے انہوں نے عیادت کی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. جیسی ہی انہوں نے عیادت کرنا چاہی، عبداللہ ابن زید نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ عیادت نہ کریں، اس لیے کہ بینائی گئی نہیں ہے، میں نے ہی واپس کر دیا ہے، میں نے ہی لوٹا دیا ہے. وہ اکابر صحابہ پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، آپ نے اپنے آنکھوں کی بینائی خود لوٹا دی، کیا بات ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے دنیا کی ایسی حسین ترین شے کو دیکھ لیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں میں. صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن زید آپ نے کیا دیکھ لیا ہے کہ اس کے بعد اب کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے؟ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے تلووں کے حسن کو دیکھ لیا ہے. تو یہ وہ ذات ہے جن کے تلووں پر لوگ اپنی آنکھیں نثار کر دیا کرتے ہیں، تو پھر چہرے کا عالم کیا ہوگا، پھر سر اقدس کا عالم کیا ہوگا، مبارک ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا. ایسے حسین، ان جیسا حسین کائنات میں کوئی اور نہ ہوا. جو حسن کو دیکھ کر ایمان لانا چاہے وہ نبی کریم علیہ السلام پر حسن کی بنیاد پر ایمان لا سکتا ہے. دوسری بات کہ انسان ایمان محبت کرتا ہے یا تو حسن کی بنیاد پر
یا پھر دولت اور ثروت کی بنیاد پر؟ دولت کی بنیاد پر محبت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر کسی پریشانی میں ہو، مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہو، ایک بندہ آئے اور کہے کہ میں یہ 50,000 روپے آپ کو دیتا ہوں، میرے آڑے وقت میں وہ کام آیا، میرے دل میں اس کی محبت آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دولت دے کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور جس کے پاس میں گیا وہ دولت مند تو تھا، مگر اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی، اس کی نفرت آ جاتی ہے۔ تو دولت کی بنیاد پر اگر دولت سے خود کو فائدہ پہنچے تو انسان پھر اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ آج تو نافرمان اولاد کا یہ حال ہے، ماں باپ جب تک پیسے دیں تو وہ ماں باپ سے محبت کرتی ہے، پیسے دینا بند کر دیں تو پھر وہ انہیں برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ اللہ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ دنیا میں انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم سے اگر کوئی مانگے کہ آپ دے دیجئے، کیا دے دیں گے؟ آدمی اپنے پہنے ہوئے کپڑے دے دے گا، اپنا مکان دے دے گا، پراپرٹی دے دے گا، بینک بیلنس دے دے گا، کیا اپنی جان بھی دے گا؟ یا کسی ایسی چیز کو جو اندیکھی ہو، کیا وہ دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دولت مند ہونے اور دولت نثار کرنے اور بانٹنے کا ڈھنگ کیسا ہے، اسے بھی ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں حضور کی بیان کی ہیں، 5,000 سے زائد حدیثیں ان کے راوی تنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے حافظ الحدیث تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیثیں سنتا بہت ہوں لیکن ذہن کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا۔ ذہن کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری یاد اچھی کر دے؟ نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی گزارش نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یادداشت عطا کر دیجئے، مجھے یادداشت عطا کر دیجئے۔ حضور سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے قوت حافظہ دے دیجئے۔ کیا قوت حافظہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی کو دی جا سکتی ہے؟ قوت حافظہ تو نہیں دی جا سکتی نا۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے دو جہاں کا مالک بنایا ہے، ان کے در پہ آ کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب ذرا آپ خالی ہاتھ کا بھی جلوہ دیکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ کسی حکیم کے پاس، اس سے تم کہو کہ وہ دماغ کی یادداشت کی بہتری کے لیے کوئی نسخہ لکھ دے، وہ کوئی فارمولہ دے دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہ کہا، بلکہ حضور ان سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے کندھے پر جو چادر ہے اس چادر کو اتار کے زمین پر پھیلا دو۔ ابو ہریرہ اس چادر کو پھیلاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا خالی ہاتھ یوں لیا اور اپنے سینے کی طرف لے کر گئے۔ ہاتھ خالی تھا، یوں سینے پر رکھا، مٹھی بند کی اور اسے لے کر آئے اور اس چادر میں کھول دیا۔ چادر میں آتا تو کچھ نہ دکھا، جب گیا تھا ہاتھ تب بھی خالی نظر آ رہا تھا، اور جب آیا ہے تب بھی خالی نظر آ رہا تھا۔ اسے کھول دیا، ابو ہریرہ بھی دیکھ رہے ہیں، یوں تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر سمیٹو، سینے سے لگا لو اپنے۔
انہوں نے چادر سمیٹی، سینے سے لگایا. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن، اس کے بعد سے جو کچھ سنا ہے ایک ایک کلمہ مجھے یاد ہے آج بھی. تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس دولتوں کا انبار کہ جو کوئی نہیں دے سکتا ایسی دولت بھی وہ عطا کر دیا کرتے ہیں. جو کہیں سے نہ ملے وہ ان کے در پاک سے مل جایا کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مالک کونین ہیں، مالک و مختار ہیں، جس سے جو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیا کرتے ہیں، اور جسے جتنا چاہتے ہیں اتنا عطا کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث یاد آتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک آدمی سے ادھار کھجوریں لے لی تھی اور پیسے نہیں چکا پا رہا ہوں میں اسے. کھجوریں ادھار لے لی، پیسے نہیں چکا پا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ادھار ہے؟ ادھار ہے کتنا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا اس دور کے اعتبار سے اس کو جب ہم آج کے حساب میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً وہ 4.5 کلو سونا بن جاتا ہے. 4.5 کلو سونا، اتنا ادھار ہے. اب سونے کی ویلیو آپ دیکھ لیجئے، اور اگر وہ 4.5 کلو ہو جائے تو کیا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس چاندی کا ایک ٹکڑا تھا. کتنا بڑا ٹکڑا؟ کبوتر اور کبوتری تو آپ سب نے دیکھا ہے. کبوتری کا انڈا کتنا سا ہوتا ہے؟ وہ کبوتری کے انڈے کے برابر چاندی کا ٹکڑا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس چاندی کے ٹکڑے کو لیا اور اس پر اپنی زبان مبارک کا لعاب لگا دیا، اور لعاب لگانے کے بعد فرمایا کہ اے سلمان جاؤ، اس سے تم نکال نکال کے دیتے جاؤ، تمہارا پورا ادھار ادا ہو جائے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں وہ کبوتری کے انڈے کے برابر چاندی کا ٹکڑا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا اختیار دیکھو، میں اس میں سے ایک نکال نکال کر کاٹ کاٹ کر دیتا جاتا، اتنا دیا کہ پورا ادھار چکتا کر دیا میں نے. ایسے مالک و مختار ہیں وہ، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایسے محبوب سے بھلا کون محبت نہیں کرے گا؟ ایسے داتا سے کون محبت نہیں کرے گا؟ تو اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام سے دولت کی بنیاد پہ محبت کرنا چاہے، ان سے زیادہ دولت مند کسی کو نہ پائے گا. اور پھر دولت ہونا یہ کمال نہیں ہے، دولت کے ساتھ سخاوت کا ہونا ضروری ہے. دولت تو اوروں کے پاس بھی ہو جایا کرتی ہے، لیکن اگر سخاوت نہ ہو تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو نبی کریم علیہ السلام دولت مند بھی ہیں اور سخی بھی ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا اجود الناس، لوگوں میں مجھ سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا سخی میں ہوں. اور پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں یوں تو 12 مہینے سخاوت کرتا ہوں، لیکن رمضان میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. رمضان میں سخاوت اور بڑھ جایا کرتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی اسی سنت کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں بھی رمضان میں صدقات و خیرات زیادہ ہوا کرتے ہیں. کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ رمضان میں سخاوت اور بڑھ جایا کرتی ہے. وہ ایسے سخی تھے تو جو ان کی سخاوت و دولت کو دیکھ کر ایمان لانا چاہے وہ اسے دیکھ کر ایمان لائے. تیسرا پہلو دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام سے بڑا با اخلاق بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خلق کہتے ہیں اچھی عادت کو. اب سوال یہ ہے کون سی عادت کو ہم اچھی عادت کہیں گے؟ اس کا فیصلہ کرنا بھی تو آسان نہیں ہے. کس عادت کو ہم کہیں کہ یہ اچھی عادت ہے؟
اور کس عادت کو کہیں کہ یہ بری عادت ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عادتیں کیا ہیں، تو اچھوں کی عادتوں کو اچھی عادت کہا جاتا ہے، اسے خلق اور اخلاق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، تو اگر عادتیں اخلاق حسنہ بنتی ہیں تو وہ بھی انہی کے در سے بنا کرتی ہیں۔ جو وہ کر لیں وہی خلق حسن ہو جایا کرتا ہے، اور جسے وہ چھوڑ دیں وہی رذیل شے ہو جایا کرتی ہے۔ تو جسے کر لیں وہ وہی خلق حسن ہو جایا کرتا ہے۔ اب ذرا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کا عالم کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ میں ایک خوشی کا ماحول تھا کہ دو عالم کے تاجدار، خاتم الانبیاء، ہمارے سرور و سردار وہ شہر مدینہ میں آ چکے ہیں، اس یثرب میں آ چکے ہیں جو پہلے تو بیماریوں کا گھر تھا، لیکن ان کے قدم کی برکت نے اب اسے دارالشفا بنا دیا ہے۔ اس جگہ میں آ چکے ہیں۔ آقائے کریم علیہ السلام مدینۃ المنورہ آئے۔ مدینے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ کسی نے کھجوریں پیش کی، کسی کے پاس کپڑے تھے اس نے کپڑے پیش کیے، کسی کے پاس کوئی اور شے تھی اس نے وہ شے پیش کی۔ غرض یہ کہ جس کے ہاتھ میں جو نعمت تھی اس نے وہ نعمت حضور کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ ایک صحابیہ خاتون تھیں، ام انس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام انس کہتی ہیں میں نے اپنے گھر میں نگاہ ڈالی کہ لاؤ میں بھی تو دیکھوں میرے گھر میں بھی ایسا کچھ ہے کہ حضور کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے گھر میں نگاہ دوڑائی، نہ مجھے درہم و دینار سونے چاندی کے سکے نظر آئے، نہ مجھے کھجور نظر آئی، نہ کوئی اور شے نظر آئی، پورا گھر خالی خالی نظر آیا۔ وہ کہتی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ تو پیش کرنا ہے، مگر اسی میں پریشان تھی وہ تحفہ کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے میں یہی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی، اچانک میرے سامنے 7-8-9 سال کا میرا بچہ انس آ گیا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا، میرے محبت نے کہا کچھ اور ہو نہ ہو یہ بچہ تو ہے، اسی کو حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ترکی کے شیخ دکتور عبد الرحمن رأفت باشا نے سورم من حیات صحابہ میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ام انس نے، چھوٹے بچے تھے، اور ہمارے یہاں بھی مزاج ہے کہ بچیوں کی جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں ان کی 2 چوٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو حضرت انس وہ لڑکے تھے، لڑکی نہیں تھے، لیکن بچے تھے چونکہ، اور بال بسا اوقات بچوں کے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو عرب کا یہ مزاج تھا کہ بسا اوقات وہ بچوں کے بھی بالوں کو 2 چوٹیوں کے شکل میں کر دیا کرتے تھے۔ تو ام انس نے آپ کے بالوں کو بھی ویسے ہی کیا، آپ کو نہلایا دھلایا اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پہنچ گئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ سارے مدینہ والوں نے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے، میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہ تھا، اور گھر میں کام کاج کے لیے چھوٹے بچوں کی بھی تو ضرورت پڑا کرتی ہے، اس لیے میں اپنا یہ بچہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر رہی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اس تحفے کو قبول فرما لیا، حضور نے اس تحفے کو قبول فرما لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں 2 مہینے 10 مہینے نہیں بلکہ 10 سال گزارے ہیں۔ 10 سال تک حضور علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے 10 سال کی،
اس پورے 10 سال تک کے حضرت انس نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص رہے ہیں، وہ خادم رہے ہیں، وہ 10 سال تک کے انہوں نے خدمت کی۔ اب ذرا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ایسا نہیں کہ کام کاج کرنے میں مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، غلطیاں تو ہو جاتی تھی، مگر اس 10 سال کے عرصے میں نبی کریم علیہ السلام نے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تمہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسا خلق بھی کسی کا دیکھا ہے؟ کیا ایسا ضبط بھی کسی میں دیکھا ہے؟ ایسی قوت برداشت بھی کسی میں دیکھی ہے کہ بچہ ہے، وہ غلطی تو ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ڈانٹ دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ ایسا ہونے پر بھی وہ درگزر فرما رہے ہیں، معاف فرما رہے ہیں۔ معاف تو فرمایا ہی، اس کے آگے بڑھ کے دیکھیں ذرا، وہ مالک کونین ہیں، انہوں نے حضرت انس کو خدمت کا صلہ دنیا میں کیا عطا فرمایا؟ آخرت کی نعمتیں تو عطا کی ہی انہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ یہ نعمت تو انہیں دی ہی ہے، دنیا میں انہیں کون سی نعمت عطا فرمائی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو انس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں حضور نے خدمت کے صلے میں انہیں دی کہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، پورے مدینہ میں صرف میرا باغ تھا جس میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آیا کرتی تھی، باقی سب کے باغوں میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ تو حضور نے مال میں برکت کی دعا کی تو ان کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں آ رہی ہیں۔ اولاد میں برکت کی دعا کی، حضرت انس فرماتے ہیں اپنی اخیر عمر میں کہ اس وقت میرے پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، 100 سے زیادہ ہو چکی ہے میرے پوتے پوتیوں کی تعداد۔ اولاد میں یہ برکت عطا فرمائی، عمر میں یہ برکت عطا فرمائی۔ تقریباً 93 یا 94 سال کی عمر میں حضرت انس کا وصال ہوا ہے، اور اخیر عمر میں حضرت انس کہتے ہیں حضور نے عمر میں برکت کی کیا دعا دی کہ اتنا جی لیا کہ اب جینے کا دل نہیں کرتا ہے، اتنا جی لیا کہ اب جینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو وہ ایسے مالک ہیں، ایسے آقا ہیں، ایسے داتا ہیں، جس نظر سے دیکھو گے وہ لاجواب نظر آئیں گے، جس زاویے سے دیکھو گے ان کی کوئی مثال نہ ملے گی، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اس پہ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو کم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ ذات مبارکہ تھی۔ اب ایک جھلک اور بھی ذرا دیکھیں آپ کہ جب وہ حسین ایسے، وہ دولت مند ایسے، وہ با اخلاق ایسے، تو پھر صحابہ ان سے محبت کیا کیسے کرتے تھے، کیسی ان سے وہ محبتیں کیا کرتے تھے۔ ایک امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے معجم کبیر وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے صحابی تھے، بچے تھے، وہ نام ان کا حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے۔ امام طبرانی کہتے ہیں لما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یلصق برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبل قدمیہ، یہ چھوٹے بچے تھے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تو وہ کہتے ہیں
یلصقو، جعل یلصقو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور دوڑ کر حضور سے لپٹ گئے۔ اب لپٹنے کا انداز آپ کو پتا ہے، ہم اگر بیٹھے یا کھڑے ہوں، چھوٹا بچہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آئے گا دوڑتے ہوئے اور یوں ہاتھ ڈال کر پوری کمر سے لپٹ جایا کرتا ہے۔ تو طلحہ ابن برا، یہ بھی چھوٹے بچے تھے، یہ آئے اور حضور سے یوں لپٹ گئے۔ اتنا ہی نہیں، لپٹنے کے بعد اب وہ انہیں مزید شوق ہوا، حضور سے محبت کا اظہار ابھی پورا نہ ہوا، یقبلوا قدمیہ، پھر وہ حضور کے مبارک پیروں کا بوسہ بھی لینے لگے، وہ پیروں کو چومنے بھی لگے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام ان کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، اور اس ادا کو دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکرا پڑے، اور مسکرانے کے بعد حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا طلحہ، تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ اب حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں، اس عرض کو ذرا دیکھیے۔ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مرنی بما احببت ولا اعصی لک امرا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں مجھے حکم دے کر دیکھ لیجئے، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اتنی محبت ہے مجھے آپ سے، آپ جو چاہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی بڑا شخص نہیں کہہ رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا آپ، وہ چھوٹے بچے تھے، حضور سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا۔ ہم تو بڑے ہیں، کیا اس کی جھلک ہمارے اندر بھی ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ حضور کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کی محبت کا فیض جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت طلحہ نے جب یہ بات کہی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے اس جواب کو سنا۔ راوی کہتے ہیں فعجب لذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو غلام، حضور کو بھی تعجب ہوا، چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں آزمانے کی خاطر، حضور تو جانتے تھے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بچے، اذهب فاقتل اباک، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور اپنے باپ کا سر کاٹ دو، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ دو۔ اب ایک طرف باپ ہے جس کی محبت فطرتاً بیٹے کے دل میں ہوا کرتی ہے، دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام ہے جن کے صدقے میں باپ کا بھی وجود ہے اور بیٹے کا بھی وجود ہے۔ اب امتحان ہے کہ کس کو غالب کرنا ہے اور کسے مغلوب کرنا ہے، اور یہ امتحان کسی بڑے کا نہیں، ایک بچے کا ہو رہا ہے۔ حضرت طلحہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا، ایسا نہیں ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ آگے پیچھے سوچنے لگیں۔ راوی کہتے ہیں فخرج مولیا، وہ دوڑتے ہوئے نکلے کہ میں جا کے باپ کا سر قلم کر دوں، وہ دوڑتے ہوئے نکلے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ، حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ، فرمایا بس تمہارا امتحان ہو گیا، میں تو تمہاری محبت کو دیکھنا چاہ رہا تھا، میں رشتے توڑنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں تو تمہاری محبت کا امتحان کر رہا ہوں۔ اتنی محبت کون کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ کر رہا ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ان پر شفقت اتنی ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اکثر ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، اکثر ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد طلحہ ابن برا بیمار ہو گئے،
اب جب بیمار ہو گئے اور اپنے گھر میں صاحب فراش ہو گئے وہ، تو اب نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ ہو گیا کہ ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، حضور 24 گھنٹے میں ایک بار ان کے گھر ضرور آیا کرتے تھے۔ عاشق ہو تو پھر محبوب کی نگاہ بھی ایسی ہوا کرتی ہے، وہ یوں نوازا کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے کی خاطر نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں۔ چند دن آتے رہے نبی کریم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ پھر حضور نے آپ کے والد حضرت برا سے کہا کہ میرے خیال سے آج کی رات طلحہ کی زندگی کی آخری رات ہے، آج کی رات آخری رات ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا اور جنازے کی نماز بھی پڑھاؤں گا۔ کائنات کے تاجدار رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہ کر جس کے بارے میں کہہ دیں کہ میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا اور اس کے جنازے کی نماز میں خود پڑھاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے والد سے یہ کہا اور پھر حضور تشریف لے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو بلایا اور والد کو بلا کر کہتے ہیں کہ ابا، حضور نے کیا کہا آپ سے؟ اب ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ بات کیسے کہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے؟ حضرت طلحہ نے اصرار کیا کہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ کیا کہا نبی کریم علیہ السلام نے؟ میرے آقا نے کیا کہا ہے؟ میرے مولا نے کیا کہا ہے؟ بالآخر جناب برا نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج کی رات تمہاری آخری رات ہے، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر کی جائے، حضور خود آئیں گے، جنازے میں بھی شریک ہوں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اب عاشق کا انداز عشق دیکھیے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ابا آپ وعدہ کیجئے مجھ سے۔ کہا کیا وعدہ کروں؟ کہا وعدہ یہ کیجئے میرا انتقال ہو جائے گا، آپ مجھے جلدی دفن کر دیں گے اور میرے جنازے کی اطلاع حضور کو نہیں دیں گے۔ میرے جنازے کی اطلاع حضور کو نہیں دیں گے آپ مجھے جلدی دفن کر دیں گے۔ باپ پریشان کہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام جس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں اس کی تو مغفرت کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے، تم کیا اپنے آپ کو اس ضمانت سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ وعدہ کیجئے آپ حضور کو خبر نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ وجہ تو بتاؤ۔ اب مسلمانوں ذرا ایمان کے کانوں سے، دل کے کانوں سے حضرت طلحہ کی اس جواب کو سنیے گا اور پھر اپنا جائزہ لیجئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا کہتے ہیں اس لیے خبر نہ کیجئے گا، حضور جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں اور ہمارے محلے کے بیچ میں یہودیوں کا ایک محلہ ہے، تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ رات میں حضور آئیں گے تو کوئی یہودی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی یہودی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے آپ حضور کو خبر مت کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی اور آپ کی ذات کی حفاظت کی ایسی فکر کیا دنیا کے کسی اور عاشق میں نظر آئے گی؟ یہ اس محبوب کے ہی عاشق ہیں جو ایسی والہانہ محبت کیا کرتے ہیں، ایسی خود وارفتگی ان کے اندر ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے گھر والوں نے خبر نہیں کی، انتقال ہو گیا، تدفین کر دی۔ صبح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بتا دینا، میں خود جنازے میں شریک ہوتا اور نماز جنازہ پڑھاتا، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ والد نے کہا کہ حضور بیٹے نے وعدہ لے لیا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں۔ کہا کیوں نہ بتاؤں؟ انہوں نے وجہ ذکر کی، اس لیے کہ بیٹے نے یہ بات کہہ دی تھی
کہ کہیں ایسا نہ ہو یہودی آپ کو نقصان پہنچائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اب حضور اس عاشق کی قبر پر تشریف لے گئے۔ قبر پر تشریف لے جا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قبر پر ان کے لیے دعا کی۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر میرے آقا دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو طلحہ سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، تو طلحہ سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، کیونکہ طلحہ تیرے رسول کو ہمیشہ خوش رکھا کرتا تھا۔ تو جو حضور کو خوش رکھے نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے ایسی عظیم دعا کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، صحابہ کی محبت کا یہ انداز نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو تھا، یہ ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ آج ہمارے درمیان خرابیاں ایک دو نہیں، بہت ساری ہیں، لیکن ان خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دوسری 50 طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کا جو اصل علاج ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہے۔ جب حضور کی محبت آئے گی تو پھر دین کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا، دین کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا، پھر مومن کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ لیکن جب تک نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہیں آئے گی، تب تک کہ دوسری لاکھ کوششیں آپ کر لیجئے، بندے کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے چراغ ایسے جلائے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک اور نظیر یاد آتی ہے، ابھی سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے اور غالباً ابو داؤد میں بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف فرما ہے، دو شخص آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں اور آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی محبت میں آئے ہیں اور آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، اب تک تو ہم ایمان نہیں لائے ہیں، اسلم ام اقاتل، ہم کیا کریں؟ آپ پر ایمان لائیں یا آپ کی طرف سے کافروں سے جہاد کریں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلم ثم قاتل، پہلے ایمان لے آؤ پھر جہاد کرو تم۔ حضور نے انہیں کلمہ پڑھایا، مومن ہوئے وہ، اور مومن ہونے کے بعد میدان جہاد میں چلے گئے۔ حضور کی محبت سے سینہ لبریز ہو چکا تھا، حضور کی طرف سے وہ جنگ کر رہے ہیں، اسی جنگ میں ان دونوں کی شہادت ہو گئی۔ صحابہ آپس میں بیٹھتے اور کہتے کہ بتاؤ ذرا وہ کون صحابی ہے جس نے ایک سجدہ ادا نہیں کیا اور یقینی جنتی ہے؟ وہ کون صحابی ہے جس نے خانہ کعبہ کا نہ عمرہ کیا نہ حج کیا اور یقینی جنتی ہے؟ وہ کون صحابی ہے جس نے زکوٰۃ میں ایک پیسہ نہیں دیا اور یقینی جنتی ہے؟ سارے صحابہ بیک زبان انہی دو عاشقوں کے نام لیا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے حضور پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو مسلمانوں، آج ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سچی عظمت، الفت اور محبت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس تمہارے دل میں میری محبت ماں باپ، اولاد اور سارے جہان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ان کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ان کی محبت کی کمی یہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ وہ کیسے محبوب ہیں مسلمانوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم غلاموں کو انہوں نے کہاں کہاں یاد رکھا ہے۔
پیدا ہوئے وہ اپنے رب کے ایک ہونے کی گواہی دی اور پھر اپنے رسول ہونے کی گواہی دی، اور اس کے بعد سب سے پہلی جو یاد آئی وہ ہم گنہگاروں ہی کی یاد آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم غار میں موجود ہیں، اس غار میں کس کی یاد کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں ہی کی یاد کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کو قبر اطہر میں اتارا گیا۔ فضل یا قسم، یہ دو میں سے کوئی ایک صحابی وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پاک میں اترے، انہیں ایسا لگا کہ حضور کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں۔ بعد وصال اور دیکھنے والے صحابی ہیں، تو صحابی نے خود دیکھا وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ اسی لیے ہے نا کہ انبیاء پر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد اللہ انہیں دوبارہ حیات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے، ذرا سنوں تو صحیح حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ مسلمانوں، پیدا ہوں ہمیں یاد کریں، زندگی گزاریں ہمیں یاد کریں، قبر اطہر میں جائیں ہمیں یاد کریں۔ میدان محشر ہوگا، قیامت کے دن حضور اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی پرواہ ہوگی، لیکن اس دن وہ پیارا محبوب، وہ عرش کی آنکھ کا تارا، وہ اللہ کا محبوب جس کے سر پر عرش الہی سایہ فگن ہوگا، جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیا جائے گا، جس کے ہاتھوں سے جام کوثر بانٹا جائے گا، جس کے ہاتھوں پر شفاعت کے دروازے کو کھولا جائے گا، اس دن ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا، لیکن اس دن بھی وہ ہم گنہگاروں کی فکر میں غلطاں اور پیچاں ہوں گے، ہماری ہی یاد انہیں ستا رہی ہوگی۔ اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے میدان محشر میں، ان کا پروردگار فرمائے گا ارفع رأسک، اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، قل تطع واسمع تسمع، کہو تمہاری فریاد سنی جائے گی، واشفع تشفع، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو وہ قیامت کے دن بھی ہماری فکر میں ہوں گے۔ جہنم میں اہل ایمان میں سے جب تک ایک ایک مومن کو نکال نہ لیں گے وہ جنت کو تشریف نہ لے جائیں گے۔ مسلمانوں، ایسے آقا، ایسے مولا سے ہٹ کر کس سے رشتہ جوڑتے ہو؟ پھر کوئی اور ہے ایسا جو ہمارا ایسا خیال رکھے، جو ہم سے ایسی محبت کرے، جو ہمیں اتنا چاہے؟ ماں باپ کب تک چاہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد سے چاہتے ہیں اور موت تک کے چاہتے ہیں۔ رشتہ دار کب تک چاہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اور وہ بھی موت تک، اور اس بیچ میں بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر حال کیا ہو جایا کرتا ہے؟ گھر والے لوگ بھی 2-4 دن تو بڑا خیال رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے جملے بھی تو سننے کو ملتے ہیں کہ پھر گھر والے یہ کہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، اور اس آسانی سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو جن سے تم اپنا دل لگا کر کے رکھتے ہو، جن کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹانا چاہتے ہو، ان کی اس فانی محبت کا اثر یہ ہے، ان کی اس فانی محبت کا حال یہ ہے۔ آؤ ذرا اس لازوال محبت کی طرف کہ وہ محبوب تمہیں چاہتا ہے، بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے، وہ تمہاری بخشش بھی وہ چاہتے ہیں، لیکن بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ صرف اتنا، رب کی توحید پر قائم رہو، ان کی رسالت پر قائم رہو، آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، رسول کے لیے جتنے ضروری عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو مانو، اللہ کے لیے جتنے سارے ضروری عقیدے ہیں ان سارے ضروری عقیدوں کو مانو،
اولیاء کے لیے جتنے ضروری عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو مانو. وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں ہم سے، اس سے ہٹ کر انہوں نے ہم سے کچھ نہیں چاہا، اور بدلے میں جنت جیسی نعمت عطا فرما رہے ہیں جس کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. مسلمانوں، اپنے دلوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا مدینہ بناؤ. وہ محبت جب آ جائے گی، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، محلے کا ماحول بھی اچھا ہوگا، شہر اور معاشرے کا ماحول بھی اچھا ہوگا. حضور کی محبت سے ہٹ کر کے آپ ہزار جتن اور ہزار کوششیں کر کے دیکھ لیجئے، نہ انقلاب آیا ہے نہ آئے گا. آیا بھی نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں. جب بھی آیا ہے، قیصر و قسرا مفتوح کیسے ہوئے؟ وہ حضور کی محبت تھی جس نے تھوڑے سے صحابہ کو وہاں تک کے پہنچا دیا تھا. اندلس اسلامی سلطنت کیسے بنا؟ وہ صحابہ کے دلوں میں وہ حضور کی محبت تھی کہ اس نے انہیں وہاں تک کے پہنچا دیا ہے. تو دنیا کے مسلمان فاتح ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے فاتح ہوئے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آپ نہیں جانتے؟ میدان جنگ میں ہے، وہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، دشمن وار پہ وار کر رہے ہیں، اور اچانک خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اتر گئے، اور گھوڑے سے اتر کر کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ خالد کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے اوپر لوگ تلواریں چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، تیر چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ سارے ہتھیار چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. خالد ابن ولید کہتے ہیں میں اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خالد ایک ٹوپی ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ آپ تو جان بچائیں اپنی. خالد ابن ولید کہتے ہیں میں صرف ٹوپی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، ٹوپی وہ ہے جس میں حضور کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے جو جنگوں میں فتح ملتی ہے حضور کے بال مبارک کے صدقے میں ملا کرتی ہے. تو میں تو اپنی حفاظت کی دلیل کو تلاش کر رہا ہوں. تو انہیں جو کامیابیاں ملیں وہ محبت رسول کی بنیاد پر ملیں، نبی کریم علیہ السلام کی الفت کی بنیاد پر ملی. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت سے اپنے دلوں کو آراستہ کریں. انہوں نے فرائض جو ہم پر لازم کیے، نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور سچ بولنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. حضور کی محبت صحیح طور پر دل میں تبھی آئے گی جب ہماری زبان سچی ہو جائے گی. اس لیے سچ کو اپنے لیے لازم بنائیں. سچ کی حضور نے تاکید کتنی کی ہے. نبی کریم علیہ السلام ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے. ان صحابیہ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. ان صحابیہ نے اپنے بیٹے کو کہا، ہم بھی کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی. ہم بھی تو اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آؤ تمہیں چاکلیٹ دیں گے. ان صحابیہ نے کہا بیٹا آؤ تمہیں کھجور دوں گی. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا سچ مچ تم اس کو کھجور دو گی؟ وہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں سچ مچ کھجور دوں گی. نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہیں ہوتا یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اب اس سے اندازہ کیجئے جھوٹ سے بچنے کی تاکید حضور نے کیسی فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو شخص اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک اپنے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے، اسے ہنسانے کے لیے جھوٹی بات بولتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جہاں اسے پہنچنا ہے اتنی اونچائی سے پھینکا جائے گا، وہاں تک پہنچنے میں اسے 500 سال لگ جائیں گے. جبکہ اگر کانچ کا ایک گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے، صبح کو پھینکا جائے تو شام تک وہ زمین پر آ جائے گا، حالانکہ یہ مسافت بھی 500 برس کی راہ ہے. تو اس گولے کو یہاں آنے میں اتنی مدت، کسی کو 2 منزلے سے پھینک دو تو اس کی ہڈی پسلی سلامت نہیں رہتی. حضور کہتے ہیں ایک مرتبہ مذاق کے طور پر جھوٹ بولے گا، حال یہ ہوگا اتنی اونچائی سے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا.
اس لیے مسلمانوں حضور کی محبت کو اپنے دل میں جلائیں. حضور کی محبت جب آئے گی جھوٹ بھی چھوٹتا چلا جائے گا. اور درود پاک کو اپنے لیے لازم پکڑیں, عادت بنائیں کہ کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ درود پاک ہونا چاہیے. ہم جب 100 مرتبہ درود پاک کی عادت ڈالیں گے, ان کی بارگاہ میں متوجہ ہوں گے, تو پھر وہ بھی ہم پر کرم فرمائیں گے. ان کا کرم جب ہو گیا تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کے بیڑے پار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے, سچی الفت عطا فرمائے, انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے اور انہی کی محبت میں ہمارا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.